ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہے، سمجھا؟ بہت بڑی حکمت سامنے آ گئی کہ غلام جب با وفا ہو جاتا ہے تو آقا کے نام کے ساتھ میں اس کا نام بھی آتا ہے. یہی وہ راز ہے کہ جس کو ہم آپ سمجھے ہیں مگر وہ نہیں سمجھے. کون؟ وہی انہیں نہیں جانتے ہو؟ کیا نام لینا پڑے گا؟ اتنے مشہور ہیں کہ بغیر نام کے لوگ سمجھ جاتے ہیں. وہی کہہ دیا اور کام ہو گیا. نہیں سمجھے؟ کہتے ہیں اللہ اللہ کرو، کسی اور کا نام مت لو، نہ کسی کا نعرہ لگاؤ. سمجھا؟ کوئی کسی کی نیاز فاتحہ کر دے تو اس سے ہی پیٹ میں درد ہو رہا ہے. ارے بھائی یہ بتا کہ جب غلام باوفا ہو جاتا ہے تو مولا کے نام کے ساتھ تو اس کا نام جڑے گا. جو بندہ اللہ والا ہو گیا تو جہاں بندے کا نام جہاں اللہ کا نام آئے گا تو اس کے محبوب بندے کا نام بھی آئے گا. لوگ نہیں سمجھے مگر مسئلہ حل ہو گیا، فلسفہ کھل کے سامنے آ گیا. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے. میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے بے شک. اور بدلی والے اعلیٰ حضرت کیا کہتی ہے؟ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دیکھیں آپ، جانا مانا انہیں پر گیا کا ہے نا للہ الحمد میں، یعنی ان کو ماننا اللہ ہی کو ماننا ہے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، اور للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یا رسول اللہ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بس بات بالکل اتنی ہے بس. اور دادا کچھ تھوڑی ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ ہم کسی کو خدا مانتے ہیں یا خدا کے برابر مانتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اللہ کے برابر تو کسی کے ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں. اللہ تو ان کا بھی اللہ ہے، ان کو بھی اسی نے پیدا کیا اور ان کو بھی جو کچھ دیا ہے اسی نے دیا ہے. بس یہ جو کچھ بھی ہے، نیاز فاتحہ ہے یا نعرے ہیں، ذکر ہے، شغل ہے، اس سب کا راز یہی ہے کہ وہ خدا کے ہو گئے تو خدا کے نام کے ساتھ میں ان کا نام بھی آ گیا. بس یہ ہے، اتنی سی بات تھی اور بات کا پتنگڑا بنا دیا اور پورا فرقہ بنا کے کھڑا کر دیا. سمجھا؟ جو کچھ بھی ہے سب یہی ہے کہ ان کی نیاز کر دی، فاتحہ کر دی، مزار شریف بنا دیا، پھول ڈال دیے مدار پہ. سب یہی ہے کہ نہ بس یہ ہے کہ اسلام اس کا نام ہے کہ نہ اللہ کا نام بھی لیتے رہو، اللہ والوں کا نام بھی لیتے رہو، اور اللہ کی مرضی بھی یہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف نازل فرمایا تو قرآن شریف میں بھی صرف اپنا نام نہیں رکھا بلکہ اپنے محبوب بندوں کا بھی نام رکھا. بے شک بے شک. اور تھوڑا بہت نام نہیں رکھا بلکہ قرآن شریف کی پوری سورتوں کے نام خدا والوں کے نام پر ہیں. بے شک بے شک. قرآن شریف میں سورت محمد ہے. بے شک. پوری سورت کا نام ہی سورت محمد ہے. 114 سورتیں ہیں قرآن میں، ان میں ایک سورت کا نام سورت محمد ہے، ایک سورت کا نام سورت نوح ہے. بے شک. یہ نوح کون ہے؟ اللہ ہے کہ اللہ والے؟ بولو بھائی، اللہ تو نہیں ہے، اللہ تو ایک ہی ہے. بے شک. قرآن شریف میں سورت ابراہیم بھی ہے، 14ویں پارے میں ہے نا. قرآن شریف میں سورت ابراہیم بھی ہے. جو ابراہیم کون ہے؟ اللہ ہے کہ اللہ والے؟ اللہ والے. قرآن شریف میں سورت
یوسف بھی ہے، سورت ہود بھی ہے، سورت یونس بھی ہے، بلکہ ایک اللہ والی کے نام کی سورت بھی ہے، سورت مریم۔ بے شک 16ویں پارے میں دیکھو، مریم ایک اللہ والی تھی، عمران کی بیٹی، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، ان کے نام کی پوری سورت ہے۔ شروعات ہوتی ہے اس کی دوسرے رکوع کی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اے محبوب، اس کتاب میں قرآن میں مریم کا یاد کرو، مریم کا ذکر کرو، جبکہ وہ بیت المقدس سے ہٹ کر کے پورب کی طرف وہ چلی گئی تھی، 13 سال کی عمر تھی، کنواری مریم تھی، بیت المقدس میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو ہم نے مریم کے پاس اپنے فرشتے جبرائیل امین کو بھیجا، فرشتے کو ہم نے مریم کے پاس وہیں بھیجا بیت المقدس میں، اور فرشتہ جب مریم کے پاس پہنچا تو فرماتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بالکل ٹھیک ایک مریم انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، مریم میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے ایک بیٹا عنایت کروں۔ میں تو کنواری ہوں، میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلم آپ بغیہ، اور میں کوئی بدکار بھی نہیں ہوں، کوئی بگڑی ہوئی عورت بھی نہیں ہوں، اور میرا نکاح بھی نہیں ہوا ہے، تو میرا کیسے بیٹا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں قال کذالک، اے مریم اللہ کی مرضی ہے کہ تیرے ایسے ہی بیٹا ہوگا، یعنی بغیر باپ کے۔ قال ربک هو علی حین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے۔ بے شک بے شک، اور بے شک اللہ کے لیے سب آسان ہے۔ سب لوگ کہو بے شک۔ بے شک بے اس بات شک، کے اوپر بے شک کہنا بھی اپنے ایمان کا اقرار ہے۔ بے شک بے شک، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اللہ کے لیے سب آسان۔ بے شک بے شک، کہاں کے تو ماں باپ اللہ چاہے تو آسمانوں سے بجائے پانی کی بوندوں کے انسانوں کا میں برسا دے، بے شک پلے پلائے جوان انسان آسمان سے گرا دے، سمندروں کی ایک ایک بوند سے کروڑوں اربوں انسان پیدا فرما دے، ریت کے ہر ذرے کو انسان بنا دے، پیڑ کے ہر پتے کو انسان بنا دے، اور سب کو ختم کر کے پوری کائنات کو ایک آنے واحد میں، ایک سیکنڈ کے کوڑویں حصے سے بھی کم میں ایسی کروڑوں دنیایں سنکھوں جہان پھر سے پیدا کر دے۔ بے شک بے شک، وہ ہمارا پروردگار ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ تیرے رب نے مجھ کو بھیجا ہے تاکہ میں تجھے بیٹا دوں۔ مریم کہتی ہے میرے بیٹا کیسے ہوگا، میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا۔ جبرائیل کہتے ہیں کہ رب کی مرضی، رب فرماتا ہے کہ تیرا ایسے بیٹا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے لیے یہ آسان ہے۔ جب اللہ کا نام سنا تو اللہ والی خاموش ہو گئی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ بے خاموش ہو شک، گئی، خاموش ہو گئی۔ قرآن شریف میں لکھا ہے جناب جبرائیل نے ان کے گریبان میں پھونک مار دی، فرشتہ پھونک مار کے چلا گیا، مریم اس پھونک سے حاملہ ہو گئی، پیٹ میں بچہ قائم ہو گیا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو مریم پریشان ہوئی۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ بیت المقدس سے نکل کے باہر جا کر کے ایک پیڑ کے نیچے جنگل میں بیٹھ گئی، افسوس کر رہی تھی کہ بچہ پیدا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، قوم کیا کہے گی، کیسے جواب دوں گی، کیسے لوگوں کو سمجھاؤں گی، افسوس کر رہی تھی، بیٹھی ہوئی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ اتنا افسوس کر رہی تھی، کہتی تھی لو مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی یا بھولی بسری ہوتی، مجھے کوئی جانتا نہ ہوتا، اس سے پہلے مر جاتی تو بہتر ہے۔
کیا ہوگا؟ کیسے قوم کو سمجھاؤں گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لے کر جب بیت المقدس میں شہر میں آئی تو لوگوں نے کہا مریم میں تو کیا لائی؟ انک جئت شیئا فریا، تو بڑا بہتان لائی ہے، تو نے کیا کیا؟ قرآن میں لکھا ہے لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ بے شک سبحان اللہ، یہ ہارون کی بہن یعنی قوم بنی اسرائیل کی بچی، یہ تو نے کیا کیا؟ ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ بدکار نہیں تھا، تیرا باپ کوئی غلط نہیں تھا، وما کانت امک بغیا، تیری ماں بھی فاحشہ بدکار نہیں تھی، تو کہاں سے پیدا ہو گئی؟ تیرا باپ بھی اچھا تھا، ماں بھی اچھی تھی، تو کیسے نکلی؟ یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ قرآن شریف میں لکھا ہے سورۃ مریم 16ویں پارے میں، حضرت مریم نے ان کی یہ باتیں سن کر کے منہ سے کچھ نہیں کہا بلکہ فاشارت الیہ، گود کے بچے کی طرف کو اشارہ کر کے کہہ دیا کہ مجھ سے مت پوچھو، اسی سے پوچھ لو۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق ہے، مجھ سے مت پوچھو، اسی سے پوچھو۔ قرآن شریف ہے جو سب اللہ کی توفیق سے واقعہ بھی ہے، قرآن شریف کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، بے شک قرآن شریف کا ایک ایک حرف پڑھنے اور سننے پہ 10 نیکی ملتی ہے۔ بے شک تو بچے کی طرف کو اشارہ جب کیا تو لوگ کہنے لگے کہ یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن شریف میں لکھا ہے لوگوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بے شک سبحان اللہ، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں؟ کیف نکلم، کیسے ہم اس سے کلام کریں؟ من کان فی المہد صبیا، جو پالنے میں جھولنے کے لائق ہے، ننا منا ہے، اس سے ہم بات کریں؟ کیا کہہ رہی ہے؟ ان کی عقل میں نہیں آ رہی تھی بچہ کیسے بولے گا۔ جیسے آج بزرگوں کی کرامتیں سناؤ تو کچھ لوگوں کی عقل میں نہیں آتی، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جب غوث اعظم رمضان کے مہینے میں ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ ہو تو سکتا ہے مگر تیری عقل چھوٹی پڑ گئی ہے، اصل میں اس میں آ نہیں رہا ہے۔ ہاں بات حق ہے مگر کھوپڑی چھوٹی ہے، تنگ پڑ گئی۔ ہاں کوئی اللہ والوں کی بات بتاؤ کہ خواجہ صاحب نے پورے انا ساگر کا پانی ایک پیالے کے اندر منگا لیا تھا، کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پیالے میں پانی آ جائے؟ پورے ساگر کا پانی پیالے میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو آ تو سکتا ہے، پیالے میں تو پانی آ سکتا ہے مگر یہ بات تیری عقل میں نہیں آ رہی ہے کیونکہ عقل جو ہے وہ چھوٹی ہے۔ بے شک بے شک، سمجھے نہیں؟ اب دیکھو قرآن شریف سنو، سبحان اللہ۔ ہاں کیا کہا ان لوگوں نے؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ان کی عقل میں یہ بات نہیں آئی اور کہنے لگے کہ ہم اس سے کیسے کلام کریں کہ جو ننا منا وہ کیسے بات کرے گا بھائی، اس سے ہم کیسے بات کریں؟ ان کی عقل میں یہ نہیں آ رہی تھی، وہ ابھی اسی چکر میں تھے کہ ننے سے عیسیٰ نے مریم کی گود میں منہ کھول لیا۔ حضرت عیسیٰ کہنے لگے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ چھوٹے سے عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں کلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے لوگوں کان کھول کے سنو، انی عبد اللہ، میں اللہ کا ایک خاص بندہ ہوں۔ بے شک بے شک، میری ماں پہ الزام لگا رہا، میں اللہ کا خاص بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھ کو صاحب کتاب نبی بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، میں نبی ہوں، میری ماں غلط نہیں ہو سکتی، سمجھے آپ؟ اب یہاں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے، ایک بات تو یاد رکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت جبرائیل امین کی پھونک سے پیدا ہوئے۔ عیسائی جو ہوتے ہیں نا، عیسائی کرسچین سماج جو ہے عیسائی، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹا بیٹی بیوی بچوں سے پاک ہے، اس کا کوئی بیٹا بیٹی یا بیوی نہیں ہے بلکہ سب اس کی مخلوق ہے، سب کو اس نے بندے ہیں، سب کو اس نے پیدا کیا۔
بے شک بنایا ہے. ہاں سمجھا آپ؟ ایک بات یاد رکھو. دوسری بات یہ بھی یاد رکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد جب دنیا میں آئے تو انہوں نے اپنی بات کہی. انہوں نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، میں صاحب کتاب نبی ہوں. اپنی ماں کے اوپر سے تہمت اٹھاتے ہوئے آئے. اپنی بات کی انہوں نے، اپنی ماں کی بات کی اور خوب بات کی. بڑی شان ہے ان کا، بڑا مرتبہ، بڑا کمال ہے. لیکن ہمارے نبی دنیا میں جب پیدا ہوئے تو کلام انہوں نے بھی کیا، بات انہوں نے بھی کی. لیکن بات میں فرق ہے، کلام میں فرق ہے. حضرت عیسیٰ آئے ہیں تو اپنی اور اپنی ماں کی بات کرتے ہوئے آئے ہیں، اور مصطفیٰ آئے ہیں تو اپنی امت کی بات کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علامہ تطہیر احمد صاحب، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. بے شک بے شک. مریم کے بیٹے عیسیٰ نے اپنی بات کہی اور اپنی ماں کی بات کہی ہے. مریم کے بیٹے عیسیٰ اپنی ماں کے اوپر سے تہمت کو اٹھاتے ہوئے آئے ہیں. کلام تو کیا ہے مگر ماں کی اپنی بات فرمائی ہے. اور مصطفیٰ نے تو امت کی بخشش کی صدا لگائی ہے. بے شک. سبحان اللہ. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. اور حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. سبحان اعلیٰ اللہ. حضرت نے کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے وہ؟ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود. پیدا ہوئے تو سر سجدے میں. پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود. اور یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھرن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اٹھتے بوٹوں کی نشو نما پر درود. اور کھلتے غنچوں کی نکہت پہ لاکھوں سلام. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت ایک جگہ اور فرماتی، وہ شعر بھی آپ نے سنا ہوگا، وہ کنواری پاک مریم. سنا بہت ہوگا، اس کا مطلب سمجھ لو بے شک. کہ اعلیٰ حضرت کے ایک ایک شعر میں کتنا قرآن بھرا ہوا ہے. کتنی آیتیں سن لی آپ نے یہ. اب دیکھو اعلیٰ حضرت چپ چاپ پی لو. ایک آدھ آدمی ہم بھی بیٹھے ہیں، ہمیں بھی لگ سکا ہے پیاس پہ. ارے کچھ نہ کچھ تو برداشت کرنا ہی چاہیے دنیا میں کبھی کبھی. ہاں اب انہیں پلا دو اور بس بیٹھے رہو. کلمہ شریف کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم. نفخنا فیہا من روحنا، جو قرآن شریف میں اس کی طرف کو اشارہ کیا. ہاں شعر سنا بہت ہوگا آپ نے، آج اس کا مطلب سمجھو. آپ سمجھی جاؤ گے، سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پورا واقعہ سن لیا آپ نے، قرآن شریف کی آیتیں سن لی. وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم. وہ کنواری پاک مریم. اچھا ان کی بھی تعریف کرنا. کنواری پاک، ہاں پاک، اللہ کی پاک بندی تھی. وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم. ہے عجب نشان اعظم. ہے تو بہت بڑا موجودہ، شان تو بہت بڑی ہے، مگر ہے عجب نشان اعظم. مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا. وہی سب سے افضل آیا. بے شک. سبحان اللہ. سب لوگ پڑھو، وہی سب سے افضل آیا. 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 اور یہی بولے سدرا والے چمن جہاں دکھا لے.
بات جہاں سے چلی تھی وہیں لائیں، بات بہت پھیل گئی. بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ والوں کا ذکر قرآن شریف میں جگہ جگہ ہے. میں حافظ نہیں ہوں، اگر میں آیتیں پڑھوں تو میں بھی پڑھتا چلا جاؤں گا گھنٹوں تک. کتنی آیتیں جن میں نام آئے. اللہ کی توفیق سے، سب اللہ کی طرف سے، وہی توفیق دیتا ہے. بے شک اس کو جو چاہتا عطا فرماتا ہے. بے شک سب اسی کی طرف سے ہے، اسی کے لیے ہے، سب کو پلٹ کے اسی کے پاس جانا ہے. تو اللہ کا ذکر، اللہ والوں کا ذکر جگہ جگہ قرآن شریف میں ملے گا. بلکہ قرآن شریف کی سب سے پہلی اور سب سے عظمت والی سورت جو ہے الحمد شریف، اس میں بھی کیا لکھا ہے؟ یوں دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. فرماتا ہے صرف اتنا ہی مت کہیو ہمیں سیدھا راستہ چلا، بلکہ یہ بھی کہیو صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ چلا کہ جن پر تیرا انعام ہوا. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تو جنہیں کہاں پڑھے سو رہے ہیں، پورا قرآن پڑھ گیا، انہیں اللہ والوں کا ذکر ہی نہیں ملا. اور الحمد شریف میں لکھا ہے، اللہ فرما رہا ہے صرف اتنا مت کہیو سیدھا راستہ چلا، یہ بھی کہیو کہ ان کا راستہ چلا کہ جن پر تیرا انعام ہوا. یہ کون ہے جن پہ اللہ کا انعام ہوا؟ اللہ کو انعام کرنے والا ہے، یہ اللہ والا ہی ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ. دے ان کے واسطے جو خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے. بے شک سبحان اللہ. اور پہلا پارے کا جو الف لام میم کا رکوع شروع ہوتا ہے وہ بھی تو اللہ والوں کے ذکر سے شروع ہوتا ہے. شروع ہی اللہ والوں کے ذکر سے ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ عظمت والی کتاب کوئی شک کی جگہ نہیں ہے. ھدی للمتقین، ہدایت ہے یہ کتاب ان کے لیے کہ جو متقی پرہیزگار ہیں. بے شک بے شک. الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھے ہوئے ایمان رکھتے ہیں. بے شک. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز خوب پڑھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. بے شک. کس کا ذکر ہو رہا ہے بولو؟ یہ نہیں، یہ قرآن شریف میں کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ والوں کا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ متقی کون ہے؟ بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں، نماز خوب پڑھتے ہیں، ہمارے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب کے اوپر جو آپ پر نازل کی گئی، اور ان کتابوں کے اوپر کے جو آپ سے پہلے دوسرے نبیوں کے اوپر نازل کی گئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن پہ، قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. اور ان کی تعریف فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو پورے طریقے سے کامیاب ہیں. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے دوستوں کا ذکر کیا، اللہ والوں کا ذکر کیا، پھر اپنے دشمنوں کا ذکر فرماتا ہے. اپنے دشمنوں کا ذکر فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اے محبوب، وہ لوگ کہ جو کافر ہیں ان کو آپ سمجھائیں نہ سمجھائیں برابر ہے. سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم، برابر ہے ان کے لیے، انہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے.
بے شک بے شک وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے بے شک بے شک سمجھا اور اس کے بعد پھر اور سنو قرآن شریف کی آیتیں ہی سن لو آج کی تقریر میں کیا مزے کی بات ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے تو ہیں کہ اللہ پر ایمان لائے کہتے تو ہیں بے شک مگر کہنے کے باوجود بھی وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وہ ایمان والے نہیں ہیں بے شک بے شک بے شک یخادعون اللہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے والذین آمنوا ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے وما یخدعون الا انفسهم اور وہ اللہ کو ایمان والوں کو کیا دھوکہ دیں گے وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں بے شک سبحان اللہ بے شک بے شک وما یشعرون وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر ان کو شعور نہیں ہے سمجھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا آیتیں ہیں پوری میں پڑھے چلے جاؤ سب منافقین کا ذکر ہے پہلے مومنین کا ذکر ہوا پھر کھلے کافروں کا ذکر ہوا پھر منافقوں کا زبان پہ کچھ ہے دل میں کچھ ہے ان کا ذکر ہوا قرآن شریف کا پہلا پارہ شروع ہی آتے ہوتا ہے بے شک بے شک تو قرآن شریف کو بغیر خدا والوں کے ذکر کے پڑھا ہی نہیں جا سکتا قرآن میں جگہ جگہ اللہ کا ذکر ہے سورت اللہ والوں کا بھی ذکر ہے سورت یوسف قرآن میں سورت ہود قرآن میں سورت ابراہیم قرآن میں سورت نوح قرآن میں سورت محمد قرآن میں سورت مریم قرآن میں سورت کہف قرآن میں بے شک بے شک